بنا بھی سکتی ہے، کیونکہ اب وہ ایک اویئرنیس کا، کنیکٹیویٹی کا، تھینکس ٹو سوشل میڈیا ایسا ماحول آ گیا. کام کی جگہ کے اوپر جو ہے کولیگز ہیں، انہوں نے اس طرح کا ایک دوسرے کے اندر دلچسپی محسوس کی اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچمنٹ ہو گئی، پیار ہو گیا، محبت ہو گئی. اور اس کے بعد وہ اگر شادی کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں تو بالکل جو ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے. کیا مرد کے لیے ایک سے زیادہ شادی کرنا صحیح بات ہے؟ اگر آپ مجھے یہ کہہ رہی ہیں کہ مرد ایک سے زیادہ خواتین میں دلچسپی لے رہے ہیں تو میں مان لوں گا کہ ہاں جی ایسا ہی ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا شادی سے پہلے کی محبت ایک کامیاب شادی بناتی ہے؟ بنا بھی سکتی ہے، بنا بھی سکتی ہے، کیونکہ اب وہ ایک اویئرنیس کا، کنیکٹیویٹی کا، تھینکس ٹو سوشل میڈیا ایسا ماحول آ گیا. پلس جب تعلیم کے اندر جیسے بچے گئے ہیں، یونیورسٹی میں ساتھ پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ انفیچویشن ہوئی، اٹریکشن ہوئی، دلچسپی ہوئی، اور انہوں نے زندگی میں اس طرح کا فیصلہ کیا کہ ہم آگے جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں. اسی طرح کسی کام کی جگہ کے اوپر جو ہے کولیگز ہیں، انہوں نے اس طرح کا ایک دوسرے کے اندر دلچسپی محسوس کی اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچمنٹ ہو گئی، پیار ہو گیا، محبت ہو گئی. اور اس کے بعد وہ اگر شادی کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں تو بالکل جو ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ شادی اب ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے کہ اس کے اندر لیول کیا تھا، ایک دوسرے کو سمجھے کتنا، آگے کس طرح کا پلان ہوا. تو شادی سے پہلے اگر اس طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو یہ شادی کے اندر کامیابی ثابت ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب، آج کل سوسائٹی میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مرد ایک سے زائد شادیاں کر رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ کیا مرد کے لیے ایک سے زیادہ شادی کرنا صحیح بات ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ مجھے نہیں پتا کہ کون سی سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ مرد ایک سے زیادہ شادیاں کریں. اگر آپ مجھے یہ کہہ رہی ہیں کہ مرد ایک سے زیادہ خواتین میں دلچسپی لے رہے ہیں تو میں مان لوں گا کہ ہاں جی ایسا ہی ہو رہا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں. شادی تو ایک کو سمجھ نہیں رہی، اس سے ایک سے زیادہ کیا کرے گا؟ اوکے، وہاں جا کے میں اپنے اوپر پالوں گا. شادی ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے، دین اجازت دیتا ہے، بڑا کلیئر اجازت ہے، لیکن وہ کانٹیکسٹ ہے، وہ تناظر ہے، وہ اجازت اور لازم میں بڑا فرق ہے. یہ مرد حضرات بہت سارے دل پشوری کے لیے یار ہمیں تو اجازت ہے، ہمیں تو اجازت ہے، ایسے تو بہت ساری چیزوں کی اجازت ہے، کر تھوڑی رہے آپ. اب مجھے بتائیں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی اگر انسان کی جان پہ بن جائے تو جو حرام رزق ہے، سور جو ہے وہ بھی آپ کھا سکتے، جان بچا سکتے ہیں. کتنے کھا رہے ہیں مجھے بتا دیں؟ کوئی بھی نہیں کھا رہا. تو اجازت کا تو یہ کہیں مطلب نہیں ہوا کہ آپ جو ہے یہ کر بھی رہے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. جو سورہ نساء کی اس آیت کے اوپر جہاں پہ یہ بات لکھی گئی ہے، سارے لوگ اس تناظر کو بھول جاتے ہیں کہ وہ غزوہ احد کے بعد ان جو ہے وہ صحابہ ہیں، ان کے بعد جو ان کی خواتین رہ گئی تھیں، اور ظاہر ایک فلاحی معاشرہ بننے کے لیے جو بیت المال ہے وہ تو بنے ہی نہیں تھا، وہ پیسے ہی نہیں تھے. جی بالکل. تو وہ اس وقت جو ہے وہاں پہ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، ریاست جو ہے وہ ان کی کفالت نہیں کر سکتی، تو سوائے اللہ کے رسول اس بات کے کہ خدا جو ہے آگے بڑھیں اور ان کو اپنی کفالت میں لیں اور حلال نکاح کے رشتوں میں لیں، ان کے حق مہر بھی دیں، وہ ترغیب دلانے کے لیے کی گئی تھی. یہ دل بشوری کے لیے کہیں بھی جو ہے وہ نہیں کہا گیا تھا. اس پہ بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے، اور آخر میں لکھا جو واقعی نہیں کر سکتے تو آپ یہ کام نہ کریں. تو اس لیے جو اور ایک عورت کی بھی میں آپ کو نفسیات بتا دیتا ہوں. عورت اپنے پاسٹ کی، ماضی کے جو رشتے ہیں ان کو وہ درگزر کرنے کے لیے تیار ہے. ایگزسٹنگ عورت شیئر نہیں کرتی ہے، دل سے کبھی بھی شیئر نہیں کرتی ہے، اس کی نفسیات میں نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹنگ جو ہے وہ شیئر کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو. تو اگر ایسی کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، ایسے واقعی جنگ کے ایسے ماحول ہو جاتا ہے جس کے اندر کفالت جو ہے وہ ضروری ہے، تو بالکل دین آپ کو اجازت دے گا، بلکہ ترغیب دے گا کہ آگے بڑھیے اور ان کی کفالت کیجیے اور نکاح کے رشتے میں لے کے کفالت کیجیے ان کی. ادروائز تو ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ لوگ خالی شادیاں کرتے پھریں. وہ تو ذمہ داری ہے نا، ذمہ داری جب پوری نہیں کریں گے پھر نکاح کے ساتھ تو اتنی ذمہ داریاں آتی ہیں. گھر کی ذمہ داری آئے گی، نان نطفے کی ذمہ داری آئے گی، اہل و عیال کی ذمہ داری آئے گی، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری آئے گی. تو یہ جو ہے یہ کیسے پوری ہوگی؟